میں اس ویڈیو میں ایک ناول کا ریویو پیش کروں گا جس کا نام ہے امیر علی کی سرگزشت۔ اس ناول کے رائٹر کا نام ہے عرش صدیقی اور پبلشر کا نام ہے شاہین مطبوعات لاہور۔ یہ ناول میڈوز ٹیلر کے انگلش ناول سے ماخوذ یا ترجمہ ہے۔ یہ ایک مختصر سا ناول ہے جس کے کل 175 صفحات ہیں۔ اس ناول میں ٹھگوں کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے ہیں۔ کسی زمانے میں انڈیا میں بہت زیادہ ٹھگ رہا کرتے تھے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل تھے، مگر ان ٹھگوں میں ایک بات کامن تھی کہ یہ ہندو دیوی دیوتاؤں پر بھی یقین رکھا کرتے تھے۔ ان ٹھگوں کی اپنی مخصوص زبان اور رسوم و رواج تھے۔ پہلے یہ لوگوں پر اپنا اعتبار جماتے اور پھر ان کو قتل کر کے ان کا مال و دولت لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان ٹھگوں کی مدد راجے مہاراجے کیا کرتے تھے اور ان کی لوٹ میں سے اپنا حصہ بھی لیا کرتے تھے۔ انگریزوں کی حکومت نے ان ٹھگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا اور بہت سے ٹھگ مارے گئے اور کچھ پکڑے بھی گئے جن کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، مگر ان ٹھگوں کا پوری طرح خاتمہ نہیں ہو پایا۔ یہ اب بھی ہماری صفوں میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ پہلے یہ لوگوں پر اپنا اعتبار جماتے ہیں، شرافت دکھاتے ہیں اور پھر ان کو مال و اسباب سے محروم کر دیتے ہیں۔ لہذا کسی بھی شخص پر سوچ سمجھ کر اعتبار کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آئیے اب میں آپ کو اس کتاب میں سے کچھ اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ دسہرے کے دن میرے ٹھگ بننے کی رسومات ہوئیں۔ مجھے غسل کروا کر بالکل نئے کپڑے پہنائے گئے۔ میرے ابا میرا ہاتھ تھامے میری رہبری کر رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جملہ ہدایات انہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں اس گروہ کے سردار جمع تھے۔ یہ سب لوگ کمرے کے وسط میں بچھی ہوئی ایک سفید چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ابا نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آیا وہ مجھے بطور ایک ٹھگ اور بطور ایک بھائی کے تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ جس پر ان سب نے جواب دیا، ہاں تیار ہیں۔ پھر مجھے سب آدمیوں کے ساتھ باہر کھلی ہوا میں لے گئے جہاں ابا نے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اور آنکھیں اوپر اٹھا کر بلند آواز سے کہا، اے مہا میاں بھوانی، ہم تیرے داس ہیں، اپنے اس سیوک پر اپنا ہاتھ رکھ، اس کی حفاظت کا ہمیں یقین دلا اور ہمیں کوئی ایسا شگون دکھا جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ تیری رضا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے کچھ عرصہ انتظار کیا، آخر ایک درخت پر سے الو کے بولنے کی آواز آئی، بھوانی ماتا کی جے، بھوانی ماتا کی جے۔ سب چلانے لگے۔ میرے ابا نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، خوش ہو کہ یہ بہترین شگون ہے، ہمیں تو اس کی امید بھی نہیں ہو سکتی۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی اپنے چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے
اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔